سكى إلا علي يا علي يا مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. خیریت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کیا ہے. خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا آپ احسان. کی طرف یہ تراویح کا جو مناظرہ یہ آپ کی طرف سے بار بار چیلنج آ رہا تھا کہ تراویح پہ مناظرہ کریں. صحیح ہے. ورنہ آپ سے اور تیار ہیں آپ؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں، بات سن لیجئے. ہاں. آپ نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ تفریح جو فری مسائل ہیں نہیں، آپ دیکھیں، آپ اگر وہ استغاثہ پہ مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت ایک دفعہ پھر صاف کیا جائے. صحیح ہے. اور توحید صرف استغاثہ نہیں ہے. دیکھیں تو استغاثہ پہ آپ گفتگو کرنا، دیکھیں توحید میں ہمارے نزدیک آپ مشرک ہیں. اس کے میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں، پھر آپ دفاع کر لینا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رؤیت کے قائل ہیں، اور رؤیت جسمانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے ائمہ نے رؤیت پہ تصریح کی ہے، اور آپ کے ائمہ نے یہ کہ وہ پیر اپنا بھی جہنم میں ڈال دے گا، عذاب بھی انہوں نے تصریح کیا. وہ قرآن کے متعلق اس کے جو آیات ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، ان کے آیات کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے یہ سراسر جسمانیت ہے، اور یہ شرک ثابت اس سے آپ کا شرک ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے نزدیک آپ کا جو عقیدہ ہے جبر میں، خلق افعال میں، خلق افعال آپ کو پتہ نہیں آتا، کوئی مطالعہ ہے نہیں ہے. خلق افعال کے متعلق آپ کا عقیدہ بالکل کفری ہے کہ دنیا میں آپ کا مذہب اتنا باطل ہے کہ دنیا میں جتنی بری باتیں ہیں اس سب کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جس کا اگر کوئی لواط ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا آپ کا عقیدہ بالکل یہاں پہ باطل ہے، اور آپ جبر کے قائل ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی عدالت، الوہیت، ارسال کتب و ارسال رسول و انزال کتب سب باطل ہو جاتا ہے، اور قیامت بھی باطل ہو جاتا ہے، حساب کتاب سب باطل. جب اللہ یہ خود ہم سے شرک کرا رہا ہے، گناہ کروا رہا ہے، شراب پلوا رہا ہے، وہ یہ سب اس کے افعال ہیں، تو پھر عذاب کس بات کا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ جو ہے نا، آپ شرک کی جب بات کر رہے ہیں، آپ خود مشرکین کے دائرے میں ہیں اور مومنین کے دائرے میں نہیں ہیں. اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے عقائد میں، مسلمات میں سے. ٹھیک ہے نا؟ استغاثہ پہ گفتگو کرنا چاہے، استغاثہ پہ میں تیار ہوں. ان دو دوسرے جو موضوع ہیں، رؤیت سے جسمانیت لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ خلق افعال پر گفتگو کرنا چاہیں اس پہ بھی میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد تراویح پر یا اس سے پہلے تراویح پر بھی میں حاضر ہوں. اب لیکن میرا جو اندازہ ہے نا، ان مسائل میں آپ کا کوئی مطالعہ ہے نہیں. وہ ابھی مولوی آیا تھا نا، یبایعونک کا کہہ رہا تھا، اس کا ضمیر مستتر ہے، آپ کا وہی لیول ہے مجھے لگتا ہے. تو یہ باتیں آپ کی سطح سے اوپر ہیں، اس کے لیے کوئی زیادہ خبیر آدمی کی ضرورت ہے. تو میں آپ کے ساتھ بعد میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے بچے کو مارا ہے، بچے کو آپ نے وہاں آپ کو میں نے جو دو دفعہ اللہ کے فضل سے دلائل کے میدان میں ایسا بچاڑا ہے کہ ابھی آپ کوئی طریقہ بہانہ تلاش کر رہے ہو کہ جو آپ کو شکست ہوئی ہے نا وہ شرک کے موضوع پہ، وہ آپ سن لیجئے. وہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ کو ایسے ہی سن تو لیجئے نا، شکست ہو گئی. سن تو لیجئے. آپ میرے یوٹیوب چینل آ جائے، نیچے جو کمنٹس ہیں لوگوں کو پڑھ لیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو گردن سے پکڑا تھا نا، آخر میں آپ نے مجھے باہر کیا، مناظرے سے مجھے باہر کیا. کامنٹس میں وہ لوگ کامنٹ میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ نے سننے بغیر ہی کامنٹ کر لیتا ہے نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوئی. بارے میں بات کی کہ آپ لوگ رؤیت باری تعالیٰ کے وہ اقراری ہے، یہ تو قرآن پاک کے صریح آیتوں سے ثابت ہے. وجوہ یومئذ، جو خود آپ نے آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ قرآن پاک کے صریح آیات سے ثابت ہے. اور یہ ممکن ہے، رؤیت باری تعالیٰ محال نہیں، ممکن ہے. دوسری آپ نے کہا کہ خلق کے بارے میں تمہارا عقیدہ شرک کیا. میں نے اس کا جواب دیا تھا پہلے مناظرے میں کہ خلق کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. اس کا جواب دیا تھا. لیکن آپ نے شرک کے موضوع پہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی چیزیں، وہ کون سے معجزے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ہم اس معجزے کے مطابق ان سے کچھ کیا چیز مانگے.
اور اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور اس کا نہیں دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ہم کوئی سوال مانگے تو جو آپ کا امام آخر زمان غار میں چھپا ہے وہ ناراض تو نہیں ہوگا، باقی 14 معصومین وہ ناراض تو نہیں ہوں گے، باقی تمام انبیاء کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی امام سے ہم مانگے، باقی انبیاء کرام وہ تو کہیں گے کہ ہم سے کیوں نہیں مانگتے، ہمارے معجزے ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں موجود ہے، تو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ سکتے ہیں کہ مجھے شفا دے یا میرے مردے کو زندہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جی جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب دیا، کہ رؤیت کا ہم نے جواب دیا۔ اللہ یاری نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں بھاگ گیا؟ ابھی میں اس بھائی کو لے کے آؤں، ایک منٹ میں، اللہ یاری کہاں بھاگ گیا؟ ابھی آج لے کے آتے ہیں بھائی، ایک منٹ۔ علی بھائی دوسرے آئی ڈی کے ساتھ میرے خیال میں تشریف لائیں، ایک منٹ علی بھائی آپ کو ایسا چوٹ دیا اللہ کے فضل سے کہ پچھلے ہفتے آپ مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، آپ کا شرک لوگوں کو دکھایا، شرک کو قرآن سے صریح آیات میں آپ ادھر ادھر تعویل کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آپ سن لو نا، آپ سن لیں، میں ابھی علی بھائی کو ایک منٹ میں لاتا ہوں، ایک منٹ میں علی بھائی کو لاتا ہوں، آپ سن لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے ہفتے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی نہایت ہی بہت ہی جی بالکل بالکل، ہم تو آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے زخم چاٹ رہے تھے، آپ اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ اوکے اوکے اوکے، آپ کو علم تھوڑا افاقہ ہوا ہے، میرے تھوڑا افاقہ ہوا ہے۔ دیکھیں میرے یہاں پہ کچھ باتیں تھیں، میں اس کی وجہ سے کچھ مصروفیات تھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، انسان ایک وجہ یہی تھا کہ میں نے آپ کو خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ یار، اگر ہوتا تو میں ابھی آپ کو نہ لیتا نا، ابھی نہ لیتا آپ کو۔ تو یہ آپ کی غلط باتیں ہیں، اور آپ کو نہیں چاہیے کس طرح اخبار بالغیب کر دیں کہ میں اس لیے نہیں آیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ میرے حالات کو نہیں جانتے کہ آدمی کے اپنے ذاتی زندگی میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کس کی وجہ سے، گھریلو باتیں یا کوئی اور وجہ، کہ وہ یا ٹیکنیکل پرابلم ہو کہ وہ ایک دن پروگرام نہ کر سکے۔ تو یہ بات ہے، آپ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، آپ نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے بالکل اس پہ بات ہی نہیں کیا نا۔ ہمارا عرض یہ ہے کہ ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، دوسری طرف سے کہتے ہو اللہ تعالیٰ جسم نہیں، تیسری طرف سے کہتے ہو وہ آنکھ سے نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے۔ تو یہ باتیں جو آنکھ سے، جو یہ اس بات میں بڑا تضاد ہے، اوکے، یہ اس اگر آنکھ سے نظر آتا ہے تو پھر وہ لامکان نہیں ہے، پھر وہ جسم ہے، اور وہ پھر خالق کون نہیں ہے، وہ پھر خود مخلوق ہے اور خود حادث ہے۔ اس بات کی مشکلات کو فخر رازی نے اپنے کتاب الاربعین فی اصول الدین میں اسی بات کو ذکر کرتا ہے، رؤیت کے مسئلے پر، اور اشکالات ذکر کرتا ہے، اور خود آپ کا ایک امام الائمہ۔ اچھا، آپ رؤیت بات کرنا چاہتے ہیں؟ سن لو نا پلیز، رؤیت کی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ سن لو شیخ صاحب، سن لو، کہتا ہے میں ان اشکالات کے حل سے عاجز ہوں۔ آپ اب سن لو نا شیخ صاحب، نہیں، آپ کی مثال، آپ کسی ایک موضوع پہ بات کریں تاکہ ہم اس پہ بات کریں، آپ کبھی ایک موضوع شیخ صاحب اب سن لو نا، اب سن لو، آپ کی مثال مرغ کی ہے، مرغ کی جو تھوڑا سا، مرغ کی جو دم ہے نا، تھوڑا سا بدتمیزی چھوڑ دو، میری باتیں سن لو نا، آپ نے جو بات کیا نا، میں نے آپ کو بات ایک موضوع پہ حوصلے سے سنیے، یا شرک، یہ جو شرک میں پڑے ہو یہ شرک ہے نا، یہ شرک ہے۔ پچھلے ہفتے آپ تراویح پہ وہ کر رہے تھے، اب سن لو شیخ صاحب، اب آپ نے جو باتیں کی ہیں نا کہ میں نے آپ کو شکست دی ہے، لوگوں نے کامنٹ کیا، اب اس کا جواب سن لو۔ دیکھیں اس مسئلے پہ حضرت علی رضی اللہ کا جواب دو، اب سن لو، ہم کون سی چیزیں مانگے۔ صحیح ہے، اب سوال سنیں گے تو جواب دیں گے نا۔ سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کون سی چیزیں مانگے، باقی اولیاء کرام جو ہے، وہ ناراض نہیں ہوں گے، اور قرآن کی آیت پیش کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب سن لے بھائی، اب سوال آپ کے سمجھ گئے، اب میری باری ہے نا، میری بات آپ نے اور بھی باتیں کی ہیں نا، پیش کی تھی آپ نے 2 مناظروں میں۔ او بھائی سن لیں، بات کرنے دیں، پھر بات ختم ہوئی ہے تو جواب نہیں دیا۔ ہم مانگ سکتے ہیں شرک، وہ کون سی آیت؟ اب سن لیں بھائی صاحب، اب سن لیں، میں جواب دے دوں گا۔ آپ نے ایک سوال نہیں، کئی باتیں کی ہیں، یہ آپ کے سوالات گفتگو میں ایک کا حصہ ہے۔ اب سن لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ رؤیت کے مسئلے پہ آپ اس علمی لیول پہ ہیں، آپ کا مطالعہ ہو کہ اس پہ گفتگو کر سکیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسئلہ کیا ہے، اس میں کیا اشکالات پیش آتی ہیں۔ تو آپ اگر آپ کے فرقے کا کوئی، اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں، میں آپ سن لو پلیز، رؤیت کا خالق کون ہے؟ رؤیت کا خالق کون ہے؟ اب سن لو پلیز، رؤیت کا خالق کون ہے وہ الگ، اس کا جواب دو کہ رؤیت کا خالق کون ہے۔
اگر امکان ہے، اگر یہ مسئلہ ممکن ہے رؤیت، تو آپ اس کیوں منکر ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے منکر ہے۔ اب سن لو بھائی، اب سن لو، رؤیت فعل انسان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رؤیت کا خالق کون ہے؟ آنکھ اب سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا نا بھائی، آپ کو ایک دفعہ ضرورت نہیں ہے کہ 5 دفعہ اپنے سوال تکرار کریں۔ دیکھیں آپ کو ان باتوں، آپ کے لیول سے باتیں اوپر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو جواب آتا نہیں آپ کے لیول سے۔ اب سن لو نا پلیز، اب سمجھ گیا بھائی، آپ سمجھ گیا، اب سن لو نا بھائی، اس کو میوٹ کر دیں، اس آدمی کو اب میوٹ کریں۔ میں اب آپ کو اب ایک دفعہ گفتگو میں کرو، اوکے، اب دیکھو، اب تم گفتگو کرو گے بیچ میں تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی، میں خود بات کروں گا۔ رؤیت کا خالق کون ہے؟ دیکھیں، رؤیت آپ کے نزدیک رؤیت یعنی دیکھنا، یہ کس کا فعل ہے؟ اس کی نہ صرف رؤیت زنا کا بھی، لواط کا بھی، شراب بھی، اس سب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے نزدیک ان سب کا نہ صرف خالق، ان کا خالق کا مطلب ہی فاعل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا عقیدہ بڑا کفریہ ہے۔ اگر رؤیت سے مراد آنکھ لیتے ہیں تو آنکھ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اگر رؤیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دیکھنے کی طاقت، یہ اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ انسان اگر دیکھتا ہے تو یہ خلق اعیان نہیں ہے، یہ خلق تقدیر ہے، یعنی خلق تقدیر سے مراد یہ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کا جگہ بدلنا دوسری جگہ کے ساتھ۔ ایک منٹ بھائی کہ میں ٹک ٹاک ہمارا کٹ گیا ہے، ٹک ٹاک کو میں صحیح کروں۔ تو یہ رؤیت کا خالق کون ہے؟ رؤیت کا خالق، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، آلات ہمیں دی ہیں، لیکن دیکھنا ہمارا کام ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے۔ جیسے دوسرا مثلا کوئی شخص زنا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، اس کا فاعل وہ خود ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، لیکن آپ کے مذہب میں اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ایک نہایت ہی شرک ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا، پھر آپ سے بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا میں نے جبر کا جواب دے دیا۔ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اشکالات کون سے ہیں، کیسا کفر نازل آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہم ہی سے گناہ کرواتا ہے اور پھر ہمیں ہی سے حساب لیتا ہے، تو اس سے کون سا کفر لازم آتا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے، انسان خود اپنے اعمال سے یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں معلوم، پھر آپ کو نہ ماتوریدیہ کا پتہ ہے، نہ اشاعرہ کا پتہ ہے، اور نہ اہل حدیث کا عقیدہ پتہ ہے، کیونکہ یہ جتنے فرقے ہیں، اشاعرہ، ماتوریدیہ، اہل حدیث، یہ سب کے سب یہ جبریاں، یہ سب کے سب یہ سب افعال کو اللہ تعالیٰ اس کا خالق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بری طرح سے شرک ہے۔ آپ کا دیکھیں، آپ کہتے ہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس مسئلے پہ کوئی آپ کو کچھ آتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس گلی سے گزرے بھی نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہم کیا کچھ مانگ سکتے ہیں، جو بھی چیز جو ہے وہ حلال ہے، حرام چیز نہیں مانگ سکتے، حلال چیز آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں، ہم وہ دے دیں یا نہ دیں الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کا یہ سوال نہایت احمقانہ ہے کہ ہم وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا فلان شخص ناراض۔ یہ کہاں سے آپ نے یہ نکال دیا؟ کہاں نکال دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا دروازہ ایک ہے، ان کا عطا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسا ہے کہ مثلا آپ ایک بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں نا، وہاں پہ 10 ڈاکٹر ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہے، اس کے نیچے بھی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کے علاج کیے تو دوسرا وہ بڑا جو ڈاکٹر ہے وہ ناراض ہوگا، اس ڈاکٹر کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ ناراض ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں کہ وہ ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، انسانوں میں یہ چیز ہو سکتا ہے کہ اگر آپس میں رقابت ہے، دشمنی ہے تو ناراضگی ہے، لیکن وہاں پہ آپ تو نبی کو معصوم بھی نہیں مانتے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ائمہ نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ بعثت سے پہلے کافر تھے، نستجیر باللہ، اور جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں بعثت سے پہلے ان کو صغائر اور کبائر سے وہ معصوم تو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں صغائر ان سے صغائر پہ وہ اقرار کر سکتے ہیں اور کبائر پہ وہ اقرار نہیں کرتے، یعنی کبائر پہ وہ ثابت قدم، لیکن کبائر بھی ان سے ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی شراب پی لیں، مثلا ایک دفعہ شراب پی لیں یا ترک نماز کر دیں یا فلان کر دیں۔ نبوت کے بعد بھی صغائر و کبائر سے بھی آپ ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ تو جب نبی آپ کے پاس معصوم نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کو غصہ آ سکتا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کی کیوں تعظیم کی، آپ نے حسین علیہ السلام کی کیوں تعظیم کی۔ لیکن ہمارے ہاں 12 ائمہ علیہ السلام سب معصوم ہیں، ان میں حسادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب جہاں تک استغاثہ کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ
آپ کیا ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں. یا سبحان اللہ، آپ کے اپنے کتب ہیں. اور